السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر طاہر ملک صاحب۔ ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ انتخابات کا اعلان تو ہو چکا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں انتخابی مہم بھی شروع ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود انتخابات میں گہما گہمی دکھائی نہیں دے رہی، کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ یہ ویسے بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جب انتخابی میدان سجتا ہے تو بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، ہوپ جنریٹ ہوتی ہے اور لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے، اتنی بڑے پیمانے پہ پولیٹیکل موبلائزیشن ہے جو 5 سال بعد ہوتی ہے، لیکن یہ جو انتخابات ہیں اس وقت میں ان کو کمپیئر کر سکتا ہوں 1985 کے انتخابات میں۔ اس وقت میں اسکول میں پڑھتا تھا اور ہم دیکھتے تھے کہ وہ ایک پارٹی لیس الیکشن تھے، سیاسی جماعتیں کالعدم تھیں، ان کو اس میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ ووٹ برادری دھڑے کی بنیاد پہ تھے۔ تو 1985 کے بعد اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ 2023 کا یہ مومنٹ آ گیا کہ اس کے اندر جب کوئی وہ گہما گہمی سے یہ انتخابات محروم ہیں، اور اس کے کیا ریزن ہو سکتے ہیں؟ پہلی تو ایک بات یہ تھی کہ بے یقینی کی فضا بھی تھی، انسرٹینٹی تھی کہ کیا انتخابات کا انعقاد ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ تو وہ اب کچھ گرد کے بادل چھٹے ہیں، اب لوگ یہ سمجھنے شروع ہو گیا ووٹر کے انتخابات کا انعقاد جو شیڈیول دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کے کہنے پہ، اس پر ہو جائے گا۔ اچھا ملک صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ایک جماعت ہے تحریک انصاف، اسے یہ گلہ اور شکوہ ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان دونوں علاقوں میں شدت پسند گروہوں کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں ہے، کیونکہ وہاں دہشت گردی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور ایمل ولی خان کو اور مولانا فضل الرحمان کو قتل کی دھمکیاں بھی دی جا چکی ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتخابات کی مہم نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے لیول پلینگ فیلڈ ان کے پاس بھی نہیں ہے اور تحریک انصاف کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کی 2 صوبے اور مرکز کی ایک بڑی جماعت تینوں یہ شکوہ کر رہی ہیں، تو ان حالات میں انتخابات کیا ہوں گے؟ بہرحال یہ ہماری انتخابی تاریخ تو ثبوت صاحب ایسے ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی جماعت گلہ کرتی ہے۔ اگر آپ 2018 کو دیکھیں، 13 کو دیکھیں، تو یعنی 2013 میں جو دہشت گردی کی ایک سپائک تھی، ویو تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں، وہ کراچی 2008 میں، اور 2007 میں جب وہ آئیں کارساز 18 اکتوبر کو، تو جو خود کش حملہ آور ان کے منتظر تھے۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ 2013 میں وہ کمپین افیکٹ ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ پشاور میں بلور خاندان میاں افتخار حسین کے جو بیٹے ہیں، تو یہ ساری ہماری میموریز ہیں۔ تو لیکن مجھے یہ آپ نے اچھا کیا کہ ہمارے مین سٹریم میڈیا میں اور جگہ لیول پلینگ فیلڈ کو لے کے ایک اپوزیشن کی جو جماعت ہے تحریک انصاف، اس کا تو آ رہا ہے، لیکن یہ جو آپ نے پرسپیکٹو پیش کیا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان یہ JUI یہ ریموٹ ایریاز جو KPK کے ہیں اور بلوچستان کے ہیں وہاں ہیں، تو یہ ذرا مین سٹریم میڈیا سے دور ہیں۔ اس میں آج صبح مثلاً اخبار میں نے ایک خبر پڑھی جو جس سطح پہ ڈسکس ہونی چاہیے تھی اور بڑی الارمنگ تھی، وہ نہیں ہو سکی، کہ باجوڑ میں پولیو کی ٹیم پہ ایک حملہ ہوا ہے۔ آپ 1 منٹ کے لیے الیکشن کو بھول جائیں، تو اس میں جو ڈاکٹر ہیں وہ شہید ہو گئے۔ میں انہیں شہید ہی کہوں گا کہ وہ جاں بر نہ ہو سکے، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ ہاسپٹل پہنچنے تک ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ ایک مسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اگر الیکشن مہم تو ایک طرف، وہاں پہ پولیو ورکرز کی جو پولیو مہم ہے وہ اس کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ان تمام چیلنجز کے ساتھ الیکشن ہو ہی جاتے ہیں۔ اچھا ملک صاحب، یہ بات بڑی اہم ہے کہ چیلنج موجود ہیں، الیکشن ہو جاتے ہیں۔ 2007 میں انتخابات ہوئے، ٹھیک ہے، محترمہ کے قتل کے بعد تھوڑا سا التوا کرنا پڑا، لیکن الیکشن ہو گئے۔ 2013 میں یہ بتایا گیا تھا کہ 300 خودکش حملہ آوروں نے مارچ پاسٹ کیا ہے، اور یہاں پر آل پارٹیز کانفرنس تھی، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب سب موجود تھے، صافی صاحب نے وہاں پر یہ خبر دی تھی، تو انہیں خوف پھیلا تھا کہ، اور پھر ہوا بھی۔ آپ نے دیکھا کہ 2013 میں بلوچستان کے اندر جو پولنگ بوتھ تھے وہاں پر حملے ہوئے، خودکش حملے ہوئے۔ 2018 میں بھی ایسے ہی ہوا، الیکشن والے دن حملے ہوئے، لیکن اس کے باوجود الیکشن ہوتے رہے۔ پرابلم کہاں ہوئے؟ جب RTS بیٹھ گیا۔ پرابلم وہاں پر ہوئے جب ٹھپے پہ ٹھپے لگ رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ انتخابات میں دھاندلی کرنے کی بڑی منظم اور آرگنائز کوششیں ہوئی ہیں۔ تو خطرہ اصل میں صرف یہ نہیں ہے کہ دہشت گردوں کی طرف سے خطرہ ہے، خطرہ بیلٹ باکس کو بھی ہے،
خطرہ بیلٹ پیپر کو بھی ہے، خطرہ امیدوار کو بھی ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ٹائم پہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ محکمہ زراعت کی طرف سے انوالومنٹ ہے، اور پھر خلائی مخلوق کے بھی جو باتیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا محکمہ زراعت تو ڈسکس ہوتا ہے، لیکن آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ دیا ہے کہ انسٹیٹیوشنل لیپسز اور فیلئر بھی ہمیں سامنے ہیں. صحیح ہے. مثلاً الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، اور وہ 5 سال بعد اس کا ایک کام ہوتا ہے انتخابات کا انعقاد کرانا. لیکن یہ جو آپ نے RTS بیٹھنے کی بات کی، یہ جو آپ نے دوسرے چیزوں کی بات کی بر وقت، اور اس انتخابات میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ تو ایک آئینی ادارے کا ایک فیل. مثلاً میں اور آپ ریسرچ کر رہے ہیں، اور اس ملک میں سول سوسائٹی اور میڈیا کے لوگ ہیں، تو جو نومینیشن پیپر تک ایکسیس ہے ریسرچرز کا، میڈیا کا، وہی بڑا لمیٹڈ ہے. وہ جو تفصیلات میرا اور آپ کے جاننے کا حق ہے کہ ایک امیدوار ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اور اس کا جو ہے سورس آف انکم کیا ہے، اس کا پروفیشن کیا ہے، اس کا بزنس کیا ہے، اس کے ٹیکس ریٹرن کیا ہے، اور اس نے کتنے ڈکلیئر کیے اپنے ایسٹس، یہ بنیادی حق ہے. اور امریکہ میں تو کہا جاتا ہے نو ریپرزنٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن. یہ ساری چیزیں کسی وقت ویب سائٹ پہ آئیں اور وہ پھر اس کے بعد ہٹا لی گئی ماضی میں. اچھا مولانا صاحب، یہ بات آپ بڑی بنیادی بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ ان سب کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ضابطہ اخلاق بناتا ہے اس ضابطہ اخلاق پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے. یعنی ایک مذاق ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی کا رکن انتخابات کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرے گا، قومی اسمبلی کا اتنا خرچ کرے گا، اور ہم سب کے سامنے ہیں کہ وہ جو شرائط دی جاتی ہیں ان پر کہیں پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا، اور اس کے بعد وہی لوگ اراکین قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی بن جاتے ہیں. تو الیکشن کمیشن جو آئینی ادارہ ہے اس کا فیلئر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جو رزلٹ ہیں ان کے اندر پرابلم کریٹ کرتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی اس کا فیلئر ہے کہ اس کا مانیٹرنگ سسٹم بھی کہیں ٹھیک نہیں ہے، اور وہ ایگزسٹ کرتا بھی ہے تو کہیں کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہا ہوتا. یہ آپ کا بڑا اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ جو پاورز ہیں، لیگل پاورز ہیں، کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں، وہ آئین کے تحت اور قانون کے تحت وہ تفویض کر دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کو. جہاں تک انفورسمنٹ کا پارٹ ہے وہ اس وقت اگر پاکستان میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آپ دیکھیں تو سب سے طاقتور ترین ادارہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل فائنانس کی بات کی، اس میں پرابلم کہاں ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ سبوک صاحب، آپ اگر کینڈیڈیٹ ہیں کسی حلقے سے تو آپ اپنا ایک بینک اکاؤنٹ دیں گے اور اس میں سے ٹرانزیکشنز ہوں گے، اور میں آپ کا سپورٹر ہوں تو خرچہ آپ ہی کر رہے ہیں اور میرے نام سے آ رہا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی، یہ اشتہار، یہ بل بورڈ، یہ کارنر میٹنگ میں نے کی. تو ہونا یہ چاہیے کہ میرا نام آیا، میری انکم ٹریک ہو. ہاں بھئی، میں نے آج 10 لاکھ خرچ کیے، 50 لاکھ خرچ کیے، تو میرے ٹیکس ریٹرن کہاں ہیں، میں نے کس اکاؤنٹ سے نکلوائے. انڈیا میں ایسے ہوتا ہے، اور وہاں الیکشن کمیشن با اختیار ہے. وہاں تو ایک الیکشن میں ماضی میں جو دلی کے قریب گڑگاؤں تھا، مشہور بالی ووڈ کے ایکٹر ہیں سیف علی خان، جی انہوں نے ایک پارٹی رکھی اور اس پہ بڑی لیوش اسپینڈ کیا، تو الیکشن کمیشن نے اس کینڈیڈیٹ کو ڈسکوالیفائی کر. صحیح. اچھا، یہ باتیں بڑی اہم ہیں کیونکہ الیکشن کو جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ بھی کیا کہ کیا الیکشن ہونے والے ہیں نہیں ہونے والے، اور انتخابات میں دھاندلی جو ہے وہ کس کس شکل میں ہوتی ہے. دہشت گردی کا جو عنصر ہے اس پر ہم نے بات کر لی ہے یہاں پہ. ملک صاحب، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتھر پہ لکیر ہیں، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے، سب لوگ کہہ رہے ہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، انتخابات لڑنے والوں کو یقین نہیں آ رہا، اور انتخابی جو گہما گہمی ہے اس صورت میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. ابھی نواز شریف صاحب نے حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کیا ہے، اور باقی پارٹیاں اس طرح کھل کے ان کا کوئی جلسہ، بلاول بھٹو صاحب کی کمپین دکھائی دے رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، محمود خان اچکزئی ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، آفتاب شرپاؤ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سیاسی جو غادری ہیں یہ کیوں، یہ تو لوگوں کو یقین دیتے ہیں، یہ خود کیوں شکوک شبہات کا شکار؟ اس کے 2 فیکٹر ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مڈل کلاس کا، لوور مڈل کلاس کا کوئی بیانیہ نہیں. وہ ہم نے 70 کے انتخابات میں دیکھا، وہ باقی انتخابات میں دیکھا. تو اس وقت جو ایلیٹ ہے، ایلیٹ کیپچر پالیٹکس میں بھی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ ہوپ جنریٹ ہوتی تھی جو الیکشنز میں، اور یہ ہوتا تھا کہ عوام کی طاقت سے ہم انتخابات کے ذریعے، ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہم آئیں گے. تو اس وقت یہ ہے کہ مینجمنٹ ہے، نیریٹو کی ضرورت نہیں. بھئی ہاں ہماری بات ہو گئی ہے، یا بیہائنڈ دا سین پاور کوریڈورز میں
آپ کی کچھ ایسی ڈیلز ہیں تو لہٰذا عوام جائیں پہاڑ میں. وہ مینجمنٹ آپ کو اسکرین پہ بھی لائے گی اور وہ مینجمنٹ آپ کو اقتدار میں بھی لائے گی. پٹیاں چلیں گی کہ فلاں آ گیا اور پٹی چلے گی کہ فلاں پارٹی کو چھوڑ گئے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آج اخبار میں ہمارے استاد محترم کا بھی بیان آیا کہ 27 جنوری کو منشور آ رہا ہے. کون سے استاد محترم آپ؟ عرفان صدیقی صاحب جو نون لیگ کے استاد ہیں. وہ کالج میں ہمارے استاد تھے. اچھا. اور اردو ہم نے ان سے سیکھی اور بہت اچھے ٹیچر تھے, باکمال شاعر ہیں. تو ان کے زیر انتظام جو منشور کمیٹی ہے وہ اب کمپین کا مڈل ہو چکا ہے اور ہم منتظر ہیں کہ 27 جنوری کو آئے گا تو 8 فروری کو تو الیکشن ہے. یعنی ملک صاحب الیکشن سے پہلے بھی آ جائے منشور تو لوگ دیکھ کے اس پہ عمل کر لیں گے. لیکن ایک اور بڑا اہم سوال ہے ملک صاحب, وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کہتی ہے, اسے وہ شکایات ہیں جو 2018 میں مسلم لیگ نون کو شکایات تھیں. تو یہ جو شکایات ہیں, یہ آخری سوال ہے آپ سے, مجھے بتائیں کہ جب انتخابات میں اس قسم کا ماحول ہوگا, لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہوگا, ایک پولیٹیکل پارٹی کہے گی کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے, تو اس ماحول میں کیا یہ انتخابات اگر ہو بھی جائیں تو ان کا اثر کیا ہوگا؟ انتخابات کی ساکھ پہ ایک ظاہر ہے بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ دوران انتخاب مہم یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا. اب یہ کہا جاتا ہے بالکل 2018 میں ہم نے یہ, لیکن ان کی اپنی غلطی نالائقی بھی تو موجود ہے. 9 مئی کا اس کا واقعہ ہے, نہیں جو اپنی پارٹی کے اندر جو الیکشن بھی ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ آؤٹ آف جو پارلیمنٹ کے اندر وہ سے استعفے دے کے آنا صوبائی سے. لیکن بہرحال یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ان کو ایک ٹائم دیا جا سکتا تھا کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات اس سطح کے الیکشن کو جرمانہ دے کے, اور باقی جماعتوں میں بھی ایسے ہی ہوئے. تو وہ اس سے ایک پھر دوسرا یہ کہ لوگوں کو اس سے محروم کر دیا گیا. میرا اور آپ کا سیاسی جماعت سے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو اس طرح ووٹ کریں. تو بہرحال اس سے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا, اور یہ اس کے اوپر ساکھ پہ سوالات. ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو نائل ہوئیں, وزیر اعظم نواز شریف نائل ہوئے, یوسف رضا گیلانی نائل ہوئے, لیکن ان کی پارٹی کو اس طرح مشکلات کا سامنا نہیں کرنا. مشکلات کے کیونکہ وہ پارٹیوں کے اس طرح وہ نہیں کر رہے تھے. اچھا مولوی صاحب, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہم نے کی ہے, وقت اصل میں بہت زیادہ ہو چکا ہے, لیکن یہ سوال بڑے اہم ہیں جو ہم نے ڈسکشن میں اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ ابھی تک لوگوں کا ٹرسٹ بحال نہیں ہوا. الیکشن کمیشن کا جو رول ہے وہاں پر بھی کئی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں چلتی رہیں گی اور ہم مزید باتیں بھی کریں گے. لیکن آج جو پہلا پروگرام ہے الیکشن کے حوالے سے, اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اگر انتخابات ہو رہے ہیں تو کیسے ہوں گے, اور اگر یہ انتخابات ہوں گے تو ان کی ساکھ کیا ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں اس بات کے خدشات ہیں اور وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ والا ایشو ہے تو اس کا کیا کیا جائے گا. بہرحال اس موضوع پر ہم باتیں کرتے رہیں گے. ابھی ہم آپ سے اجازت دیتے ہیں.